السلام علیکم۔ مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری شاذلی مداروی انٹرنیشنل پاکستان سے میں خلیفہ میاں حضور حکیم فرحان طارقی اور میرے ساتھ صاحبزادہ و خلیفہ میاں حضور محترم جناب فراز احمد طارق طارقی صاحب پروگرام جواہر حل المشکلات کی قسط نمبر 7 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے طبی اور روحانی مسائل کے جوابات دیتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے طبی سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ حکیم صاحب، میرا بچہ 2.5 سال کا ہے، دودھ نہیں پیتا، اور کوئی ایسا نسخہ بتائیں جس سے اس کی ہڈیاں مضبوط ہوں اور دماغ تیز ہو۔ اچھا دیکھیے، 2.5 سال کا بچہ، اب آپ اس کی ہڈیاں بھی مضبوط اور اس کا دماغ بھی تیز، تو آپ اس کو آئنسٹائن نہ بنائیں۔ عمر کے ساتھ ساتھ سب چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ اچھا، اب 2.5 سال کی عمر میں اگر یہ مدر فیڈ پہ ہے تو کوشش کیجئے کہ اس کی مدر کو آپ اچھی ڈائٹ دیجئے، کیونکہ اسی کے جسم سے دودھ نکلے گا، اور جو یہ کھائے گی تو لازمی سی بات ہے کہ وہی اجزاء اس دودھ میں شامل ہو کے بچے تک پہنچیں گے۔ اب آپ آ جائیں بچے کی طرف۔ دیکھیں، بچہ 2.5 سال کا ہے، ماشاءاللہ، اب اللہ تعالیٰ اس کو حیاتی دے، تو کوشش کیجئے کہ آپ کاجو، اخروٹ اور 4 مغز، اب کاجو آپ نے لینے 25 گرام، مغز اخروٹ 25 گرام، اور 4 مغز آپ نے لینے 25 گرام، اس کا باریک صفوف بنا دیں۔ اب وہ لازمی سی بات ہے، اب دانت تو اس کے ہوں گے نہیں، ہوں گے بھی تو وہ چبا تو سکتا نہیں، تو اس کو صفوف بنا کے آپ نے ایک ایک 2 چٹکی جو ہے نا، صبح دوپہر شام رات، یعنی دن میں 3 سے 4 دفعہ اس کو دے دینا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کے لیے اس وقت یہی کافی ہے۔ اگر بکری کا دودھ مل جائے کہیں سے تو وہ اس کو پلائیں، مدر فیڈ بیسٹ ہے۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب، فیٹی لیور کا کوئی دیسی ٹوٹکا یا نسخہ؟ ہاں، اچھا دیکھیے، فیٹی لیور آج کل ہر دوسرے شخص کو، خاتون کو، مرد کو، سب کو ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ بے دریغ بازار کا کھانا کھانا۔ اب بازار کا جو کھانا ہے وہ ڈیزل میں پکتا ہے، اس کے دادا نے وہ تیل ڈالا ہوتا ہے کڑھائی کے اندر، اور وہ پوتا تک وہی تیل چلا رہا ہوتا ہے، اور رات کو پکوڑے تلنے کے بعد، سامان تلنے کے بعد، بروز تلنے کے بعد، فرائز تلنے کے بعد اس نے اسی تیل کو ڈبے میں رکھ دینا ہے، اور صبح آ کے سب سے پہلا کام وہی کرنا ہے کہ وہ خاندانی تیل اس میں ڈالنا ہے۔ تو یہ فیٹی لیور تو ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی جو چیزیں ہیں، پھر لازمی سی بات ہے کہ مرغن غذائیں کھانے کا سب سے پہلے کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، وہ سب جمے گا۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو چاہیے کہ غذائی احتیاط کریں۔ اچھی جگہ، اگر آپ کو ہوٹلنگ کا شوق ہے تو کوشش کریں کہ صاف ستھری جگہ جائیں، ان کو کہہ دیں کہ جی آئل کم سے کم یوز کریں، ٹھیک ہے نا، اور کولڈ ڈرنکس اس کے بعد نہ پئیں، بلکہ آپ گرین ٹی اس ٹائپ کی کوئی چیز لیجئے، وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اچھا، فیٹی لیور جن کو ہو گیا ہے ان کے لیے سب سے بیسٹ دیسی سرکہ سیب کا، یہ 1 کھانے کا چمچہ 1 کپ سادے پانی میں ڈالنا ہے اپنے، محلول بنا کے صبح نہار منہ پی لیجئے، 10 منٹ بعد آپ ناشتہ کر لیں، ٹھیک ہے، یہ بہترین ہوتا ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سرکہ تیزابی ہوتا ہے، خالی پیٹ جلن کرے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ جو دیسی اصلی سرکہ ہوگا وہ کبھی بھی آپ کو تیزابیت بالکل نہیں کرے گا، بلکہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو یہ کیجئے انشاءاللہ، 1 ماہ بعد پھر کیفیت سے لازمی آگاہ کیجئے گا۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب، یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے۔ اچھا، یہ سب چیزیں آج کل ہو رہی ہیں، یہ یورک ایسڈ، فیٹی لیور، اور یہ سب غذائی بے احتیاطی کی وجہ سے ہی ہے، تو کوشش کریں کہ غذائی احتیاط۔ اچھا، اب جن کو یورک ایسڈ ہو گیا، وہ سمپل سا ایک ہوم ریمیڈی ہے کہ گھر میں جو بھی ان کا سالن بنتا ہے تو لہسن ادرک مثال کے طور پہ وہ 10 گرام ڈالتے ہیں، یعنی 1 کھانے کا چمچہ ڈالتے ہیں، تو وہ اس کو 2 کھانے کا چمچہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کو ڈبل کر دیں۔ بس فی الحال اتنا ہی کر لیں، اس کو 1 آدھ مہینے اپنی جو ہانڈی پکا رہے ہیں اس میں آپ ڈالیں اور کھا کے دیکھیں۔ اگر آپ کا یہ ریڈیوس ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو پھر بتائیے گا، پھر اس کو ہم پھر باقاعدہ پراپر دوائیاں دے کر کے انشاءاللہ سیٹل کریں گے۔ ویسے یہ اس سے کافی حد تک ریڈیوس ہو جائے گا۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب، پروسٹیٹ کا کوئی ٹوٹکا بتائیں۔ بیٹا، پروسٹیٹ آج کل بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے۔ اچھا، پروسٹیٹ میں ہوتا کیا ہے ذرا سمجھنے۔ پروسٹیٹ انلارج ہوتا ہے نا، وہ غدہ کا دامیہ بڑھ جاتا ہے۔ اب جب کوئی بھی میل یورین پاس کر کے جب وہ نکلتے ہیں تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کا مثانہ صحیح سے خالی نہیں ہوا، مثانے میں زور سا لگتا ہے، اور یورین کر کے آ کے بیٹھتے ہیں، 10-15-20 منٹ بعد ان کو دوبارہ سے حاجت ہوتی اور وہ پھر جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ جب کیفیت اور مزید بگڑتی ہے
تو پیشاب میں جلن بھی ہوتی ہے، جلن کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر تھوڑی تھوڑی دیر سے تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، پھر یہاں تک کیفیت ہو جاتی ہے کہ پیشاب کر کے آ کے بیٹھے 2 منٹ نہیں گزرتے اور دوبارہ وہ جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر آپ حاجت کے لیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر میل معاملات ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ٹونے ٹوٹکے کا کام نہیں، اس کا پراپر علاج، اور اس کا علاج بھی کم سے کم جو میاں حضور نسخہ جات دیتے ہیں اپنے پروسٹیٹ کے پیشنٹس کو، کم سے کم 3 ماہ کا کورس ہوتا ہے۔ یہ آپ اپنا الٹرا ساؤنڈ کرائیں، اس کی ڈائمینشنس آ جائیں گی، ویٹ آ جائے گا، اس کے بعد جناب پھر وہ 3 مہینے کے کورس کے بعد پھر ہم دوبارہ کرواتے ہیں۔ ویسے تو الحمدللہ 15 دن میں فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جو پراپر علاج ہے وہ 3 ماہ کا ہے۔ اس میں کچھ آپ کو میں احتیاطیں بتا دوں کہ گائے کا گوشت ہو گیا، دال ماش، دال چنا، اروی، بھنڈی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پہ چکن تھوڑا سا اس میں اوائڈ کرنا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں بالکل آپ اوائڈ کریں، اس کو بالکل آپ نے نہیں کھانا ہے تاکہ وہ جہاں ہے وہیں رکا رہے، مزید بڑھے نہ۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب، بلڈ پریشر کے لیے کوئی نسخہ؟ اچھا، اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ لہسن کا جوا، دیسی لہسن کا جوا صبح نہار منہ آپ نے 1 لینا ہے، وہ آپ نے سادے پانی کے ساتھ، اگر آپ نیم گرم پانی کے ساتھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، وہ آپ استعمال کیجئے۔ اچھا، لہسن کا جواب پھانکنے کے بعد کم سے کم آپ نے 15 سے 20 منٹ تک پھر کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ 15 سے 20 منٹ بعد پھر آپ اپنا ناشتہ کیجئے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا بی پی کنٹرول رہے گا۔ غذائی احتیاط، پھر دیکھیں ہم جو بھی غذا کھاتے ہیں نا وہ ڈائریکٹ ہمارے معدے میں جا کے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے، تو ہم اب لہسن بھی کھا رہے ہیں، باقی احتیاطیں بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، اور ساتھ میں ہم مرغن غذائیں بھی کھا رہے ہیں، تیز مرچ مسالے بھی کھا رہے ہیں، کولڈ ڈرنکس بھی پی رہے ہیں، تیز نمک بھی کھا رہے ہیں، اور پھر وہ جی بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا، یورک ایسڈ کنٹرول نہیں ہو رہا، شوگر کنٹرول نہیں۔ غذائی احتیاط پہلے، پریونشن از بیٹر دین کیور، علاج سے بہتر ہے احتیاط، تو وہ آپ کو کرنا ضروری ہے۔ آخری سوال، بال بہت گر رہے ہیں اور بالوں کا مسئلہ ہے، تو یہ اچھا، اس کے لیے ایک بڑا زبردست نسخہ ہے دیسی، حضور نے ارشاد فرمایا سرسوں کا تیل آپ نے لینا ہے 1 پاؤ، اصلی دیکھ لیجئے گا پیلی سرسوں کا، وہ آپ نے میچلس کی جو آتی ہے نا وہ کانچ کی بوٹل، اس میں آپ نے رکھنا ہے، اور مچھلی کی کنگھی، اب وہ مچھلی کی کنگھی کیا ہوتی ہے، اس سائز کی مچھلی آپ دیکھ لیں، تقریباً 5 سے 6 انچ بڑی مچھلی ہو، اس کو آپ نے جو بھی اس کا ہیڈ ہے اور اس کا گوشت ہے دونوں سائڈوں سے وہ ریموو کر کے جو بیچ میں کنگھی رہ جاتی ہے نا، بس وہ کنگھی لینی ہے اور اس کو ایز اٹ از آپ نے تیل میں ڈپ کر دینا ہے، اور اس بوٹل کو آپ نے کم از کم 7 دن دھوپ میں رکھنا ہے۔ اچھا، دھوپ میں ایسے رکھنا ہے کہ صبح آپ جیسے فجر کی نماز کے لیے گیا، اس کے بعد آپ نے چھت پہ رکھ دیا، دھوپ آج کل بہت تیز ہے، مغرب سے پہلے پہلے اس کو اٹھا لیں، اس کے اوپر اوس رات والی نہیں پڑنی، شبنم جس کو کہتے ہیں نا وہ نہیں پڑنی چاہیے، یعنی صبح رکھنا ہے آپ نے اور پورے دن وہ دھوپ لگے اور شام کو آپ اٹھا لیں گے۔ 7 دن آپ نے اس کو ایسے رکھنا ہے، 7 دن میں آپ کا یہ تیل تیار ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ وہ کنگھی کو نکال کے باہر پھینک دیں، تیل آپ کا تیار ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آپ نے اچھی طریقے سے ہاتھ پہ رکھ کے پوروں میں، یہ جو فنگرز ہوتی ہیں اس پہ رکھ کے ایسے کر کے آپ نے باقاعدہ جو سر کے پورے ہیں، مسام ہیں، اس میں آپ نے اس کو لگانا ہے اچھے طریقے سے، اور صبح اٹھ کے آپ شاور لے لیں۔ اچھا، رات میں اس لیے کیونکہ دن میں آپ نے لگایا تو اس میں تھوڑی اسمیل ہوتی ہے، جو آپ کے ساتھ بیٹھے گا اس کو کراہیت ہوگی، تو رات میں ذرا صحیح رہے گا، صبح انشاءاللہ آپ کریں۔ خشکی، فنگل انفیکشن، بال گر رہے ہیں، بال آپ کے جو ہے وہ تیزی سے نہیں بڑھتے بلکہ بہت آپ کو ٹائم لگتا ہے، گھنے نہیں ہیں، موٹے نہیں ہیں، یہ تمام معاملات پہ بیک وقت کام کرتا ہے۔ تو یہ آپ کی خدمت میں گزارشات تھیں، اور جن جن کو فائدہ ہو میاں حضور کے لیے لازمی دعا کریں، کیونکہ سارے نسخہ جات انہی کے ہی عطا کردہ ہیں۔ آئیے اب روحانی سیکشن کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم فراز بھائی، مزاج اچھے ہیں آپ کے؟ معذرت چاہتا ہوں آپ کو انتظار کروایا۔ اچھا فراز بھائی، ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص لاپتہ ہو جائے یا گھر چھوڑ کے چلا جائے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، مرد بھی میچور ایج کے، گھر کے سربراہ بھی ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں، تو ان کو واپس لانے کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی نقش یا کوئی ایسی چیز آپ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں، سب سے بہتر ہے کہ سورہ اخلاص 41 بار پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور پڑھتے وقت تصور اس انسان کے دماغی کیفیت کی رکھیں کہ یہ محبت کرے، جو جس بات پہ بھی اختلاف ہے اس بات پہ راضی ہو، ٹھیک ہے، اور واپس گھر کی طرف آئے، اس کے دماغ پہ ایک اثر آئے گا قدرتی طور پہ کہ اس کی رغبت اپنے گھر کی طرف ہوگی، وہ دوبارہ گھر کی طرف چل جائے گا۔ صحیح۔ تو یہ بہت مجرب ہے، اور باقاعدہ میں نے جس کو بتایا ایسا بھی ہے کہ اس کو آپ
مثال کے طور پہ ایک مسئلہ آیا تھا میرے پاس، کورٹ کیس جس میں کہتے ہیں، تو جج کے پاس تمام تر چیزیں ان کے خلاف تھیں. صحیح ہے. تو خیر دیکھیں، معاملہ ہے، اللہ کا کلام ہے اور اس میں بڑی طاقت ہے. بلا شبہ. تو میں نے ان کو یہی کہا، میں نے بولا 41 دفعہ پڑھیں آپ، ٹھیک ہے، عطر کی شیشی پہ دم کریں، عطر تھوڑا سا شہادت کی انگلی پہ لگائیں اور جج کے سامنے پیش ہونے سے پہلے اپنی پیشانی پہ لگا لیں. صحیح. اس نیت سے کہ دیکھیں، اس لیے نہیں ان کو کہا تھا کہ بھائی مثال کے طور پہ کوئی کرمنل تھا، وہ کوئی ایسا معاملہ تھا، وہ ایک ہوتا چھوٹے موٹے لین دین کے معاملات میں انسان پھنس جاتا ہے تو اس میں کچھ وقت مل جائے اس کو. تو انہوں نے بولا تھا کہ ہر ایک چیز میرے خلاف ہے، تو جج اگر چاہے تو وہ مجھے بند بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو مجھے کچھ ٹائم دے بھی سکتا ہے. صحیح. تو لیکن اگر میں بند ہو جاؤں گا تو نہ میں ذرائع بنا سکوں گا پیسے لوٹانے کے، صحیح ہے. نہ کوئی معاملہ، میرے بچے بھی رولیں گے گھر میں. تو ان کے لیے میں نے یہ کر کے دیا تھا. انہوں نے یہ شہادت کی انگلی پہ لگا کے عطر لگایا. صحیح ہے. جب جب وہ جج کے سامنے کھڑے ہوئے تو جج کا بالکل رویہ تبدیل ہو گیا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. جج نے ان کو بولا کہ سامنے والی پارٹی جو تھی ان کو کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر یہ مثال کے طور پہ میں اس کو بند بھی کر دوں تو اس سے تمہیں بند کرانے کے بعد کیا ملے گا؟ ابھی تو یہ کاروبار کر رہا ہے، جب یہ بول رہا ہے کہ میں تمہارے تھوڑے تھوڑے کر کے نمٹا سکتا ہوں تمہیں، تو ایسے ہی نہ رہا جائے. تو سامنے والی پارٹی بھی اس کی راضی ہو گئی اس بات پہ. الحمدللہ. تو الحمدللہ یہ کام اس پہ بھی اثر کیا. تو اس میں بڑا دیکھیں سارا اس کا ہے. بے شک بے شک. انما الاعمال بالنیات. بس آپ کا جتنا اخلاص ہوگا نا پڑھنے میں اور جتنا توکل رب کی ذات پہ ہوگا، یہ اتنا مضبوط تعلق ہوگا اور اتنا مجرب عمل کہلائے گا. صحیح صحیح. ہم کچھ بھی کرتے ہیں نا، ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ بھئی ہم اپنی لالچ میں تو کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارا ہی کام، ہمارا ہی مسئلہ پھنسا ہوا ہے نا، مفاد کس کا ہے اس سے؟ ہمارا ہی ہے. صحیح ہے. تو کم از کم اس چیز کو اخلاص کے ساتھ ہی پڑھو. بلا شبہ. ایک ہوتے ہیں کہ آپ نے بتا دیا میں نے بتا دیا، لیکن وہ بہت سمجھ کے پڑھتا ہے تو اس کو رزلٹ بھی 0 ہوتا ہے اس کا. تو اس میں بس یہ کریں کہ وہ 41 دفعہ یہ پڑھے کہ بھائی وہ گھر آ جائیں. اور مثال کے طور پہ اگر کوئی اغوا ہو جائے، خدا نخواستہ ایسا کوئی معاملہ جو بچہ باہر کھیلنے نکلتا ہے اور گھر نہیں آیا ہے، تو اس کے اندر زیادہ ٹائم گزرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 41 دفعہ جیسے سورہ اخلاص پڑھ لیں تو 3 دفعہ اس کے ساتھ ہی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی تسبیح پڑھیں. صحیح. 3 تسبیح. 3 تسبیح. تو وہ گھر آنے کے بھی اسباب بن جاتے ہیں. کیا بات. سامنے والے کے دل میں اگر کوئی اغوا کرتا ہے تو اس کے دل میں رحم آتا ہے، وہ آٹومیٹک یعنی 45 بار 41 بار 41 بار وہ سورہ اخلاص اور 3 بار یہ 3 تسبیح کی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی، اور اول آخر درود شریف کے ساتھ. بس نیت کر کے پڑھیں کہ بس ہمارا بچہ جہاں پہ بھی اللہ پاک اس کو حفظ امان میں رکھے اور جلد سے جلد گھر آ جائے بس. صحیح. اچھا فراز بھائی، ایک سوال اور تھا یوٹیوب پہ آیا تھا کہ ہمارا دشمن اگر دین کا دشمن بھی ہو تو کیا اس کے لیے بھی دعا کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے، دین کا دشمن تو وہ ہے کہ جو نعوذ باللہ من ذالک کے وہ ہمارے نبی سے بغض رکھے، ٹھیک ہے، رب سے بغض رکھے. جو ہمارے دیکھیں دین کا دشمن تو وہی ہے نا جو ہمارے دین پہ ایمان نہیں لائے گا اور خاتم النبیین پہ نہیں لائے گا. تو ظاہر سی بات ہے دین کا دشمن ہے، اس کے لیے تو کوئی نرمی ہے ہی نہیں. یہ جو میں نے بات کہی دعا مخالف کے لیے دعا کرنے کی، وہ آپسی اختلافات ہوتے ہیں رشتہ داروں میں کہ کوئی کسی کے لیے کچھ کرا رہا ہے، کوئی کسی کے لیے کچھ کرا رہا ہے. یہ اس لحاظ سے میں نے بات کہی تھی کہ بھئی آپ اپنے مخالف کے لیے اللہ سے اس کی ہدایت کی دعا کریں اور اپنے لیے بھی ہدایت کی دعا کریں. مطلب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کرے، لیکن اگر معاملہ یہاں پر آ گیا کہ دین کا دشمن ہے اللہ کے وہ نبی تو سے، دشمن ہی ہے نا پھر تو پھر کلاس میں سی بات ہے. وہ تو پھر جو شریعت کہتی ہے وہ کرو. پھر وہ تو ایمان و کفر کی بات آ ایمان گئی و نا. کفر کی بات ہے. صحیح. تو بات یہ ہے کہ بس میں نے آپ کو بتا دیا کہ دین کا جو دشمن ہے وہ ظاہر سی بات ہے ہمارا بھی دشمن ہے، لیکن مخالف میں بڑا فرق ہوتا ہے. مخالف وہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک خاندان کے اندر 4 بھائی ہیں، مثال 3 کی بنتی ہے 1 کی نہیں بنتی، صحیح. 2 کی بنتی ہے 2 کی نہیں بنتی، صحیح ہے. یا بھابھیوں کی نہیں بنتی. تو جی یہ جی. مخالفت جو ہوتی ہے نا، جی یہ ان لوگوں کے لیے. اور آپ پہ جادو کون کراتا ہے؟
ہاں لازمی سی بات ہے, چلتا پھرتا آدمی تھوڑی کوئی جاننے والا ہی کرائے گا. کوئی ایسا ہی کرائے گا جو آپ کے راز جانتا ہو یا آپ سے کوئی مفاد چاہتا ہو. بالکل. تو ان کے لیے میں نے کہا کہ ہدایت کے لیے ان کے لیے دعا کرو اور اپنی بھی ہدایت کے لیے دعا کرو. دیکھو سب سے پہلے میں نے کیا بولا کہ ہر وہ چیز جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو نا وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرو. تم چاہتے ہو کہ تمہیں سامنے والا دعا دے تو تم یہ عمل دوسرے کے لیے کرو. بالکل. تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں ہر طرح سے ہر آسائشیں ہر نعمتیں ہر رحمتیں عطا کرے صحیح ہے. تو تم دوسروں پہ حسد نہ کرو, بالکل صحیح. اس کے لیے بھی دعا کرو. تو ہر ایک عمل اپنے اندر وہ لے کر آؤ اور دوسرے کے لیے بھی وہی سوچو کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو ہمیشہ وہی کامیاب شخص ہوتا ہے جو دوسروں کی خوشی میں بھی خوش ہو اور اپنی خوشی میں بھی خوش ہو. مثال کے طور پہ صحیح. حسد جب ہی بڑھتی ہے جب ہم لوگوں کو, مثال کے طور پہ حسد کی بنیاد کیا ہے؟ حسد کی بنیاد یہ ہے کہ رب کے دینے پر راضی نہ ہونا. یعنی وہ معترض دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی اس بندے پہ نہیں ہو رہا. ہاں وہ اس ذات پہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی حاسد یہ سوچتا ہے کہ بس یار اس کے پاس سے آ کہاں سے رہا ہے, بھائی جہاں تمہارے پاس سے آ رہا ہے وہیں اس کے پاس سے آ رہا ہے. اور فرما دیا کہ بھائی نعمتیں رحمتیں تمہارا رزق تمہاری دولت شہرت ہر کچھ کہاں سے, وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا بھی. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو سارا معاملہ جب اس ذات کے پاس ہے تو تم اس حاسد جو ہوتا ہے نا, اسی لیے حاسد کو کہا گیا کہ حاسد اس بندے پہ حسد نہیں کر رہا, اس کی تقسیم پہ حسد کر رہا ہے. اس کی تقسیم پہ خوش نہیں ہے, وہ صرف اس کی تقسیم پہ راضی ہونا کہ بھائی جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے وہ اس کو مل رہا ہے. تم اللہ سے دعا کرو, مومن کے لیے ہتھیار ہے اس کا. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مومن کو دعا جو ہے وہ سب کچھ ملتا ہے دعا سے. یعنی اعتراض اگر تخلیق پہ ہو رہا ہے تو بنیادی طور پہ وہ تخلیق پہ نہیں, وہ تخلیق کار پہ ہو رہا ہے. میں ایک مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی ایک بات ہے کہ ایک موبائل ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو موبائل کے اندر کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ رہا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو اس ٹیکنیکلی فالٹ کو اگر کسی نے پکڑ لیا ہے کہ بھائی اس کے اندر یہ ٹیکنیکلی فالٹ ہے, تو بلیم کس پہ جائے گا؟ جس نے اس کو بنایا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. دکان والے پہ نہیں جا رہا, نہیں بالکل نہیں جائے گا. جس نے اس کو بنایا اس پہ جا رہا ہے. تو ایسا ہی دیکھنا چاہیے کہ بھائی جو تقسیم کر رہا ہے, جو سب کو دے رہا ہے سب کچھ, تو تم حسد کر رہے ہو, تم اس سے بندے سے نہیں کر رہے ہو, اس کی ذات پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے. تم اپنے لیے نقصان یہ کر رہے ہو کہ تم رب کی رضا میں خوش نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا فراز بھائی, آج جو آپ کے پاس یہ مریض آیا تھا, میں بھی ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا, کہ وہ کہنے لگے کہ جی ان کے دوست لے کے گئے کسی کے پاس, وہ بھی ان سے روحانی علاج کرا رہے تھے, اور بعد میں وہ صاحب کیونکہ وہ لازمی سے فیکٹری ٹیچر وغیرہ وغیرہ, تو کہ ان کے کہاں کہاں بینک اکاؤنٹ ہے, عامل صاحب پوچھنے لگے کتنی زمینیں کتنے پیسے ہوتے ہیں. تو وہ پھر ان کا ماتھا ٹھنکا, وہ پھر آپ کے پاس آئے کہ بھائی یہ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہے, اور جہاں پہلے تھے مسائل اور زیادہ بڑھ گئے. تو فراز بھائی یہ بتائیں کہ روحانی علاج کرنے والے شخص اگر اب اس طریقے سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی اب ایک بات ہے, وہ آیا اپنے کام سے, اس نے اپنا مدعا بیان کرا کہ بھائی یہ مسئلے مسائل ہیں, اس کو علاج پڑھنے کے لیے جو بھی ہے اس کو نقوش وغیرہ, اب وہ اس کے کام کو کرنے کے بجائے وہ اس کی جیب میں جھانک رہا ہے, اس کا بینک بیلنس کتنا ہے, یہ کتنا ہے, وہ کتنا ہے. مطلب اب اس طریقے کے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بھائی بات یہ ہے کہ اگر عامل مثال کے طور پہ کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھائی فلاں شخص کے بارے میں معلومات لیتا ہے کہ بھائی وہ کیا کماتا ہے, کیا کھاتا ہے, کیا کرتا ہے, یا بینک بیلنس کیا ہے, پہلی بات تو اس کا جواز نہیں بنتا. ٹو دا پوائنٹ, یہ وہ اپنے کام سے آیا ہے, آپ کام کا جواب دو, اس سے زیادہ کوئی گفتگو نہ کرو. اس سے زیادہ اگر وہ آپ کی انویسٹیگیشن آپ کے حوالے سے کر رہا ہے, مثال کے طور پہ کہ آپ کے ذرائع, آپ کے اسباب, آپ کی دولت, آپ کا گھر, دیگر چیزیں, تو یہ سب چیزیں ان کو نہیں بتانی چاہیے. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے پوچھا کہ یہ سب معاملات کیوں کرتے ہیں, یہ اسی ایسے کرتے ہیں کہ یہ بندے کو گھیر کے رکھتے ہیں. صحیح.
کہ موٹی مرغی اگر ہاتھ لگ گئی ہے تو پھر وہ اس کو گھیر کے رکھتے ہیں، پھنسا کے رکھتے ہیں چیزوں کے اندر، خود سے ہی پھنساتے ہیں پھر. صحیح ہے. صحیح ہے کہ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ کچھ دنوں کے بعد کوئی معاملہ پھنسا دیں گے، پھر آپ کو اپنی طرف بلا لیں گے. مطلب سیلف کریٹڈ چیزیں. جی. تو ایسے لوگوں سے تو ویسے ہی اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اچھا دوسری چیز ایک میں یہ بتا دوں، یہ ہے عالم کا وہ عامل کا معاملہ، کہ عامل جو ہے وہ ایسے معاملات سے پھنساتا ہے. اچھا دیکھو، اور آپ نے ایک سوال کرا کہ بھئی کوئی مرید ہے، مرید کا اور عامل کا دونوں میں بڑا فرق ہے. مرید کا تعلق اپنے مرشد سے ہے، ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو ہر ایک چیز بتا دی تھی، ٹھیک ہے. کامل مرشد کبھی بھی اپنے مریدوں سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا. صحیح ہے. نہ وہ ان کے ذرائع معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ ان کے معاملات میں دخل دینے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ بات یہ ہے، مرشد کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ صرف روحانی تربیت بھی دے رہا ہے، تمام معاملات کو بھی دیکھ رہا ہے. صحیح ہے. اگر وہ خود خواہش رکھے گا تو وہ کس بات کا مرشد ہے؟ صحیح ہے. مرشد کے دل میں دنیاوی کوئی خواہش نہیں ہوتی. پر اس کی توجہ سے مرید کی اصلاح کرنا ہے کہ اس کے اعمال کی اصلاح ہو اور وہ روز محشر فائدہ اٹھانے والوں میں سے ہو. بس. اور مرشد کا کام ہی یہی ہے کہ ایک کامل مرشد کا، کہ وہ اپنے مرید کو بھٹکنے نہ دے. صحیح. تمام معاملات سے علیحدہ رکھے اور توجہ کے ساتھ دیکھیں. بیسک مرید کے لیے مرشد بھی استغفار کرتا ہے، اس کے گناہوں کے لیے بھی استغفار کرتا ہے. کیا بات. مرشد کا مقام الگ ہے. یہ تمام تفصیل جو ہے وہ تصوف کے معاملات میں ہے کہ اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہونے والی وہ بات ہے. تو مرشد جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی مرید سے، یہ اپنے ذہن و گمان سے لوگوں کا کانسیپٹ ہے، لیکن وہ اپنے ذہن و گمان سے اس بات کو نکال دیں کہ مرشد خود کوئی چیز اپنے لیے، کوئی خواہش اپنے دل میں رکھتا ہو. بات یہ ہے کہ اس کے پاس کیا کچھ نہیں ہے. جب اس کے پاس رب ہے، جو اس کا مقام ملا ہے، تو جب اس کا سب کچھ تو ہے، اس کے پاس کو ضرورت کس چیز کی؟ اور وہ اس مقام پہ بیٹھ کے بھی خواہش کرے. اور پہلی بات تو یہ، جیسے صوفیاؤں کے نزدیک، بزرگوں کے نزدیک، وہ رب کی یاد میں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے نزدیک کسی بشر کا، یعنی کسی انسان کا یا کسی بھی معاملات میں کوئی دنیاوی معاملات کی طرف خیال جانا بھی وہ اس پہ سمجھ لیں کہ آپ گریہ کرتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی خیال سے غافل کیسے ہوئے ہم رب کی ذات سے. تو وہ مرشد کیسے مرید کے لیے بھائی کوئی نفسانی خواہش رکھے گا؟ مرشد کے دل میں کوئی خواہش نہیں ہوتی. کامل مرشد وہی ہے جو ان سب چیزیں، جو خواہشات کو ترک کر دیتا ہے. وہ اپنے نفس سے حاوی کیسے ہوا؟ خواہشات کو ترک کر کے. تو مرید کا معاملہ بالکل علیحدہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا مرید سے بہت سارے معاملہ ایسا ہوتا ہے، یہ لوگوں کے یہ بھی سوال بیٹھے گا کہ بھائی مرید سے کوئی چیز مرشد بولتا ہے کرنے کو، تو دیکھو وہ اس میں حکمت بھی ہے، روحانیت بھی ہے. اس کا معاملہ کہاں سے ہے؟ دیکھیں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے واقعہ سنا. جی مچھلی زندہ ہو گئی پانی میں گر گئی. تو وہ حکمت تھی صحیح ہے. کہ ہر کام پہ سوال نہیں ہوتا. صحیح. تو وہ معاملہ بالکل علیحدہ ہے. لیکن یہ عامل کا جو کانسیپٹ ہے نا، آپ صرف اپنے کام کے لیے جا رہے ہیں، اس کو کام کی حد تک رکھیں، کام کی حد تک اس سے بات چیت کریں، کام کی حد تک جو بھی کام ہے آپ کا وہ کریں. آپ اس کو یہ نہیں بتائیں میرے ذرائع یہ ہیں، آپ یہ نہیں بتائیں میرا بینک بیلنس یہ ہے، آپ یہ نہ بتائیں میرے پاس گھر اتنے ہیں، میرا بھائی یہ کرتا ہے، میرا فلاں یہ کرتا ہے، میں یوں کرتا ہوں. یہ تمام چیزیں آپ کی نہیں ہیں. ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ اس کو ہسٹری سناتے ہو اور مرض بتاتے ہو. صحیح. ڈاکٹر نے کبھی آپ سے دوا لکھتے ہوئے پوچھا آپ کے ذرائع کیا ہیں؟ صحیح. تو بھائی سمپل سی بات ہے، آپ کا جو اپنا کام ہے، آپ کو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے کام سے تعلق رکھنا ہے، ٹو دا پوائنٹ جا کے بات کرنی ہے اور ٹو دا پوائنٹ اس سے سوال کرنا ہے بس. اس سے زیادہ اگر وہ آپ سے سوالات کرے، آپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے، آپ کے بچوں کی، آپ کے لوائقین کی، آپ نے اس بندے سے اجتناب کرنا ہے. نیکسٹ ٹائم بھی اس سے خیال کرنا ہے ان باتوں کا.
صحیح. بیسیکلی بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور انسان روز روز ہر ایک روز نئی بات سیکھنے کو ملتی ہے بے انسان شک. کے لیے، بے شک. لیکن اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. بس عمل کرے، اور یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس میں فرق بتا دیا ہے میں نے، تو اس بات کا خیال رکھیں بس. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات ساری یہی ہے کہ اگر آپ کسی بھی روحانی معالج کے پاس جاتے ہیں اور وہ شریعت کے ماتحت ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت میں خلق کی خدمت کرتے ہوئے خالق کی طرف جا رہا ہے، تو کبھی بھی آپ سے آپ کی پرسنل بلانگنگز آپ کے بارے میں یا آپ کے کسی دوست سے آپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ یہ کیا کماتا ہے، کیا کھاتا ہے. اس کی نظر آپ کے مسائل پر ہوگی، آپ کے وسائل پہ نہیں ہوگی. تو آج فراز بھائی نے بڑی ڈیٹیل میں اس کا خلاصہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات پھر ذہن میں رکھیے گا کہ جو بھی شخص راہ سلوک پر ہے، کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہے، وہ شخص آپ سے کبھی بھی مادیت بھرے تقاضے یا سوال نہیں کرے گا. بس یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے بات. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑائی، برائی، غرور، تکبر، حسد اور زر کی محبت سے بچائے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے طبی اور روحانی سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. انشاءاللہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم.